فروخ تابعی تھے، تابعین کا زمانہ ہے۔ حضرت فروخ مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں۔ کہاں پہ بھائی؟ مسجد نبوی میں آئے، اور مسجد نبوی میں آ کر اعلان ہو رہا تھا، اسلامی فتوحات کا زمانہ تھا، پوری دنیا کے لیے مرکز مدینہ تھا اور مسجد نبوی تھی، اور اعلان ہو رہا ترکمانستان کی طرف، بھئی وہاں اسلامی فوجیں چڑھائی کر رہی ہیں، مدینہ سے قافلے جا رہے ہیں اور مدینہ سے کمانڈ ہو رہی ہے۔ تو فروخ بھی کون کون جانے کے لیے تیار ہے؟ فروخ کا بھی کھڑے ہو گئے، فروخ نام لکھوا دیا، میرا بھی اس جانے والے قافلے میں نام لکھ لیا جائے۔ فروخ نے نام لکھوا دیا، لکھ دیا گیا۔ گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ، ترکمانستان کے جہاد کے لیے جو مدینہ سے قافلے جا رہے ہیں اور جو فوجیں جا رہی ہیں، ان میں نے اپنا نام لکھوا دیا اور میں جا رہا ہوں۔ عورت نے یوں کہا، سرتاج میں حاملہ ہوں، پیٹ میں حمل ہے، تیرے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، مجھ اکیلے کو کیسے چھوڑ کے جاؤ گے؟ حضرت فروخ تابعی نے فرمایا، تجھے اور تیرے پیٹ پہ جو مہمان ہیں دونوں کو اللہ کی امانت اور حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ عورت نے کیا کہا؟ چلائی نہیں، ماتم نہیں کیا، گریبان نہیں پھاڑے، فروخ کا راستہ نہیں روکا، خود اپنے ہاتھوں سے کاٹھی اٹھا کر کے، زین اٹھا کر کے گھوڑے پہ کس دی، گھوڑے پہ کسی، اور کسنے کے بعد اور کھانے کا جتنے انتظامات کر کے دیے، جائیں آپ اللہ کے دین کے لیے، میرے پیٹ میں مہمان ہے، رکھوالا خدا ہے، آپ جا رہے کوئی بات نہیں، جائیں، پہلا بچہ ہے اور بچے بھی کوئی نہیں، جوانی ہے، ادھر سے فروخ کی جوانی شباب عالم پر ہے، ادھر سے بیوی کا شباب عالم پر ہے، محبتیں بے مثال ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کے دین کی باری آئی، عورت نے روکا نہیں، جاؤ جی دین کے لیے جا رہے، خود اپنے ہاتھوں سے سوار کر کے بٹھایا اور اپنے دلہے کو مدینہ سے رخصت کیا۔ رخصت ہو گئے، فروخ تابع رخصت ہو گئے، اب دن گننا شروع ہو گئے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، آئے ہی نہیں، 3، وہ تو ترکمانستان چلے گئے، 2 دن گزر گئے، پھر ہفتے گننا شروع کر دیے، 1 ہفتہ ہو گیا، پھر 2 ہفتے ہو گئے، پھر مہینے گننے شروع کر دیے، 2 ماہ ہو گئے، 3 ماہ ہو گئے، پھر سال گننا شروع کر دیے، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، پھر کبھی دنیا میں خزاں آئی، کبھی بہار آئی، خزاں کے موسم میں بھی یاد کر رہی ہے، زور نہیں آ رہی، خزاں بہار میں بدل گیا، بہار میں یاد کیا، خزاں آ گئی، کبھی سردی آ گئی، کبھی گرمی آ گئی، کبھی رات اور کبھی دن، شوہر کو یاد کرتی رہی، کبھی اطلاع آئی کہ فروخ شہید ہو گئے، کبھی اطلاع آئی کہ قیدوں میں چلے گئے ہیں، قید و بند کی صحبت میں کرتے 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنا زمانہ گزر گیا بھائی؟ 30 سال گزر گئے انتظار کرتے ہوئے، اچھا اگر شہید ہو گئے ہیں اور پتہ چل جائے، مجھے پکی اطلاع آ جائے، تو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے اور گھر کر لوں، کسی اور کے دامن میں چلی جاؤں، اور 30 سال انتظار، جوانی کی بہاریں دیواروں کے ساتھ لگ کے انتظار کر کے گزار دی۔ یہ سفید، یہ جو رات، یہ جو کالے بال تھے، چاند کی چاندنی میں سفیدی میں بدل گئے، سفیدی آ گئی، انتظار کرتے 30 سال کے بعد حضرت فروخ یہاں سے وہاں، جی ایک مہم پوری ہو گئی، اب دوسری مہم کے لیے فوجی چاہیے، وہاں چلے گئے، وہاں کرتے ساری جوانی اللہ کے دین پہ لگا دی۔ جب مدینہ سے نکلا تھا تو شباب تھا، کالے بال تھے، کالی زلفیں تھی، کالی داڑھی تھی اور طاقتور نوجوان تھے، اور اب کیا، جتنی ہڈیوں کے اندر گودا، جتنی طاقت تھی، سارا دین پہ خرچ کر دیے، بڑھاپا آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، 30 سال کے بعد دوبارہ مدینہ میں آیا، 30 سال کے بعد مدینہ میں آئے، اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، رات ہو گئی، رات کے وقت مدینہ میں جب داخل ہوئے، اسی انداز سے، جس انداز سے گئے تھے، اپنے جسم پہ تیر و تلوار سجایا ہوا، اور بڑھاپے میں جب گیا تھا تو جوان تھا، جب آیا تو بڑھاپے میں تھا، اور نگھال قدموں سے، ٹوٹے قدموں سے، دماغ میں یہ چل رہا تھا، پتہ نہیں بیوی ہوگی یا مر گئی ہوگی، پتہ نہیں اولاد اللہ نے دی تھی، بیٹا دیا تھا یا بیٹی دی تھی، اب پتہ نہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، پتہ نہیں میرا گھر گر گیا ہوگا،
پتہ نہیں میری بیوی کا کیا بنا ہوگا. یہی تانے بانے مدینہ میں آ گیا. مدینہ میں آ گیا، شام تھی اور اسی انداز سے مدینہ میں آیا. نقشہ بدلا ہوا تھا. 30 سال کے بعد ایک نسل ختم ہو چکی تھی. کسی نے نہیں پہچانا یہ کون آ گیا. کرتے کرتے ایک محلے میں جا کے رکے. لگتا تو ہے یہی پرانا میرا ہی گھر ہے، لگتا ہے یہی میرا پرانا گھر ہے. دروازے پہ دستک نہیں دی. میرا اپنا گھر ہے، اپنا گھر ہے. دروازے پہ دستک نہیں دی. اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو دیکھا بھئی انہوں نے تو وہ اپنے گھوڑے کو باندھا. جب گھوڑے کو باندھا، گھوڑے کی بھی آواز آئی. اترنے سے تیر اور تلوار کے چھنکار کی آواز آئی. نیچے اترے تو برآمدے میں ایک نوجوان سویا ہوا. گھرا کے بولا زور سے، کون ہے؟ اور گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، بھئی تم کون ہو جو میرے گھر میں، مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت کے آ گئے ہو؟ اس نے کہا بیٹا معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا، یہ میرا گھر ہے. بیٹے نے اور جھنجھوڑا. اس نوجوان نے اور جھنجھوڑا. ایک تو بغیر پوچھے آ گئے ہو، ایک اور سینہ زوری بھی کرتے تمہارا گھر ہے. تم کون ہو گھر کے مالک؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ باپ پتہ نہیں ہے، نہ پیو کو پتہ ہے یہ بیٹا ہے، نہ بیٹے کو پتہ ہے یہ باپ ہے. دونوں کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے. یہ آسمان اور زمین منظر دیکھ رہے ہیں. 30 سال کے بعد گھر میں داخل ہوا. جب باہر ان دونوں کے درمیان آوازیں پڑھی تو دہلیز میں سونے والی بوڑھی خاتون نے چٹکی اٹھا کر دیکھا. یوں شوہر پہ جب نظر پڑی تو 30 سال پہلے یہاں سے رخصت ہونے والا فروغ پھر دوبارہ نظروں میں 30 سال کا زمانہ گھوم گیا. یہ تو وہی ہے جس کو 30 سال پہلے رخصت کیا. آواز دی زور سے آواز دی، ربیع. بیٹے کا نام ربیہ تھا. ربیہ، ارے ظالم کیا ظلم کر رہا ہے؟ تمہارے بابا پیروں میں گر جا، پھر چوم اس کے. یہ تیرے بابا ہے جس کو 30 سال پہلے میں نے دین کی خدمت کے لیے رخصت کیا تھا. 30 سال کے بعد آئے ہیں. باپ اور بیٹے گلے لگے. دیر تک معذرتیں اور معافیاں ہوتی رہی، دیر تک ہوتی رہی. عورت اٹھ کے آئی، اپنے شوہر کا استقبال کیا. ربیہ کو بتایا، ربیہ پتر یہی تیرے بابا ہیں. وہ سارا یہ جوانی میں گئے تھے، بڑھاپا آ گیا، اب دوبارہ آئیں گے. بیٹے نے پیر پکڑ کے معافی مانگی. اسی باتوں میں کہانیوں میں رات گزر گئی، تہجد کی اذانیں ہو گئی. ربیہ مسجد کی طرف چلے گئے. حضرت فروغ بھی مسجد جانے لگے. بیوی نے آواز دی، حضرت فروغ نے آواز دی اپنے بیٹے کو، ربیہ چلو اذان فجر ہو گئی، مسجد نبوی میں چلے. تو بیوی نے بتایا سرتاج آپ کے بیٹے تو بہت پہلے مسجد میں جا چکے ہیں، مسجد میں جا چکے ہیں. فروغ جب مسجد میں پہنچے نماز فجر ہو چکی تھی، نماز فجر ہو چکی تھی. فروغ دیر میں پہنچے. پہلے پیغمبر کے روزے پہ گئے. 30 سال کے بعد دوبارہ روزے پہ حاضری ہوئی. جہاں صبح و شام سلامیاں دی جاتی تھی، 30 سال کے بعد روزے پہ حاضری دی. سلام پڑھا، نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک ستون سے لگ کر بیٹھ گئے اور مسجد نبوی میں حلقہ لگا ہوا. اتنے لوگ جمع ہیں، اتنے لوگ جمع ہیں. نوجوان بھی ہے اور بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے لوگ اور جوان اور بوڑھے بھی سارے بیٹھے ہو. درس ہو رہا ہے. ایک نوجوان حدیث کا درس دے رہا ہے مسجد نبوی میں. جب درس کا ختم ہوا، حلقہ ختم ہوا، اس نے فروغ نے برابر بیٹھنے والے جوان سے پوچھا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا انکل آپ نہیں جانتے ان کو؟ یہ درس دینے والے، مسجد نبوی میں بیٹھنے والے اور حدیث پڑھانے والے کون ہیں؟ بیٹا میں نہیں جانتا. انکل ان کو تو پورا مدینہ جانتا ہے. مدینہ کے آپ مدینہ کے نہیں ہو، آپ مدینہ کے رہائشی نہیں ہو. کہا بیٹا ہوں مدینے کا، لیکن دیر کے بعد آیا ہوں، پہچانتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ انکل یہ ربیہ ہیں. کہا ربیہ کون؟ اس نے آگے نام باپ کا نہیں لیا تھا. کہا انکل ان کے بابا فروغ تھے جو آج سے 30-40 سال پہلے رسول اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے چلے گئے تھے. حضرت فروغ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے. واپس آئے، واپس آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ 60 دینار دے کر گیا تھا، کیا کیا ان 60 دیناروں کو؟ ان کا سرتاج مسجد نبوی میں حلقہ نہیں دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھ لیا. کہا وہ 60 دینار میں نے اس کو پر خرچ کیے تھے. وقت کا ولی اور وقت کا غوث اور وقت کا عالم بنایا. میرے بھائیوں انہوں نے اولادوں کو یوں سنوارا تھا، اپنی دنیا بھی سنوار کے آخرت بھی سنوار کے. رات کو سوتے ہو تو تانے بانے بنا کے سوتے ہو، صبح کیا کرنا ہے، کہاں دنیا کو لوٹنا ہے، کیا کچھ کرنا ہوگا. کبھی یہ بھی سوچا اللہ نے اولاد دی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کبھی کسی ماں نے سوچا ہو، کسی بابا نے سوچا ہو، کسی آپ اور میں نے سوچا ہو. بھائیو اگر ایسا نہیں، یہ دین لاوارث نہیں ہے، اللہ کسی اور سے کام دے دیں گے. اگر آپ ہمت نہیں کرتے، اگر آپ میں ہمت نہیں ہے، اولاد میں ہمت نہیں ہے، اللہ کسی اور سے لے لیں گے. میں اور آپ بیکار ہو جائیں گے، ہم ضائع ہو جائیں گے.
اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ کام لینے پہ آئے ہواؤں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینے پہ آئے جنات سے لے لے گا، وہ کام لینے پہ آئے جانوروں سے لے لے گا، وہ کام لینے پہ فاسق اور فاجروں سے لے لے گا، وہ کام لینے پہ تو ابابیلوں سے لے لے گا۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو مقبول نہیں کروایا تو ہمیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی آج سے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ انہوں نے ساری زندگی دے دی، آپ کتنی دینے کے لیے تیار ہو؟ 50 سال گزر گئے، سفیدی آ گئی ہے، اللہ کے دربار میں آج حاضری ہو جائے تو کیا کہو گے؟ میں نے کہاں پہ اپنی جوانی خرچ کی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا تھوڑا سا وقت ہے جو دین پہ لگاؤ، ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا پیسہ ایسا جو دین پہ لگاؤ؟ سارا کا سارا انہی عمارتوں پہ لگ گیا، سارا کا سارا انہی دنیا پہ لگ گیا۔ ارے اللہ کے دربار میں رسوا بن کے مت جاؤ، باعزت بن کے حاضر ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا